اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج قصص القرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا 18واں سبق ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور نبوت و صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ ان کو متصف فرمایا، اور انہی کو خنوخ کہا گیا ہے۔ اور ماہرین انساب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی ذات بابرکات قلم سے لکھنے والی ہے۔ آدم علیہ السلام کو 308 برس ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ معاویہ بن حکم اسلمی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریت پر لکھنے کے متعلق سوال ہوا، اس دور میں لوگ ریت پر لکھ کر کچھ حساب لگاتے اور آئندہ کی خبروں کا اندازہ لگایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی ایسا لکھا کرتے تھے جس کا خط ان کے موافق ہوا وہ ٹھیک ہے۔ بہت سے علماء تفسیر کا خیال ہے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کلام کرنے والے یہی ہیں۔ وہ ان کا نام ہرمس الہرامسہ رکھتے ہیں اور ان کے ذمہ بہت سی چھوٹی باتیں لگاتے ہیں، جیسے یہ لوگ علماء صلحاء اولیاء پر جھوٹ کہتے تھے، اور اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ صحیحین میں حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو وہ چوتھے آسمان میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ کا فرمان ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھا۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی، وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ اس نے کہا کہ ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ حدیث بیان کی ہے، مگر ان میں یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ ملک الموت ان کے پاس ہی تھا۔ اس نے پوچھا کہ ادریس کی عمر ابھی کتنی باقی ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ میں دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ تو نے ایسے شخص کے متعلق پوچھا ہے جس کی عمر آنکھ جھپکنے کے برابر باقی ہے۔ فرشتے نے اپنے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور اس کو کچھ علم نہ تھا۔ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے، اور اس کے بعد حصوں میں
نکارت بھی ہے، یعنی وہ منکر ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ورفعناہ مکانا علیہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور فوت نہیں ہوئے۔ اب اگر اس سے مراد مجاہد یہ لیتے ہیں کہ ابھی تک فوت نہیں ہوئے تو یہ صحیح نہیں، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور وہاں فوت ہوئے تو پھر یہ کعب الاحبار کی گزشتہ روایت کے منافی اور مخالف نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اوفی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت مذکورہ بلا ورفعنا مکانا علیہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور وہیں فوت ہوئے، اور ضحاک نے بھی اسی طرح کہا ہے، لیکن متفق علیہ روایات میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ مجاہد اور دیگر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام جنت کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ وہ اپنے والد یرد بن مہلاییل کی زندگی ہی میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں گزرے ہیں، واللہ عالم۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے ہی اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث معراج پیش کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا، نیک بھائی اور صالح نبی کے لیے مرحبا، اور حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کے لیے مرحبا۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب میں ادریس علیہ السلام آتے تو اس طرح کہتے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، مگر مذکورہ بالا حدیث ان کے قول کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ بعض اوقات راوی کو ٹھیک طرح یاد نہیں رہتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کا لفظ حضرت ادریس علیہ السلام نے تواضع اور انکساری کے طور پر کہا ہو اور اپنے آپ کو والد کے طور پر ظاہر نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام تو ابو البشر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو العزم رسولوں میں سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کا والد کی حیثیت سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا حضرت ادریس علیہ السلام سے مختلف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔